دیندارو، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کو حکم فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حضور اکرم کا یہ کام تھا، آپ کا یہ مشن تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق بنی نوع انسان کو سیدھے راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف بلائے۔ اس دعوت کے کام میں، اللہ کی راہ کی طرف بلانے کے اس کام میں کون کون سا طریقہ استعمال کیا جائے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلا حکمت سے۔ اور حکمت کے معنی یہ ہے کہ جس میں دانائی ہو، جس میں دانش مندی ہو، جس میں ایسی بات کہی جائے جو انسان کی عقل کو، جو انسان کے انٹلیکٹ کو اپیل کرے۔ مثلا کسی بت پرست سے یہ کہنا کہ بھئی جب تم اس مٹی کی مورتی کی پوجا کرتے ہو جس سے تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سے تمہاری تمام خواہشات پوری ہوتی ہیں، کبھی تم نے اس کی طاقت کا اندازہ لگایا ہے؟ کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ جس طرح قرآن میں فرمایا کہ اگر ان کے جسم پہ کوئی مکھی بیٹھ جاتی ہے تو یہ تو اڑا بھی نہیں سکتے، تو یہ تمہاری آرزویں کیسے پوری کریں گے؟ تو اس سے انسان کی عقل کو ایک پیغام پہنچتا ہے کہ یقیناً اس میں کچھ سوچنے کی بات ہے۔ اور قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھرا ہوا ہے جس میں خدا نے انسان کی عقل کو اپیل کی ہے کہ وہ اس کائنات پہ غور و فکر کرے اور کسی نتیجے پر پہنچے۔ تو دعوت کا پہلا طریقہ ہے کہ حکمت سے بات کی جائے، دانش مندی سے بات کی جائے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اس کے بعد اچھی اچھی نصیحتوں کے ذریعہ۔ اس وقت جو میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، آپ اس کو واعظ کہتے ہیں۔ واعظ کے معنی ہے نصیحت۔ نصیحت میں کیا کیا جاتا ہے؟ نصیحت میں انسان کی عقل کو اور انسان کے دل کو اپیل کی جاتی ہے، جس میں سیدھی سی بات یہ ہوتی ہے کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے، اچھی باتوں کی تلقین کی جاتی ہے اور برائیوں سے روکا جاتا ہے۔ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، یہ بتایا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں موعظۃ الحسنہ، یعنی اچھی اچھی نصیحتوں کے ذریعہ کوئی بات کی جائے۔ اور آخر میں خدا نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ طریقہ آتا ہے کہ وہ جادلہم باللتی ہی احسن، کہ پہلے تو عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ اچھی نصیحتیں کی جاتی ہے، اور آخر میں کچھ بحث و مباحثے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہاں بھی خدا نے فرمایا کہ اگر ضرورت پیش آئے کہ ان کے ساتھ بحث کی جائے تو تم بحث کرو، مگر اس طریقے سے کہ جو احسن ہو۔ بحث و مباحثے کے اندر بھی جو بہترین طریقہ ہے وہ طریقہ اپناؤ۔ ایک اور مقام پہ خدا کا فرمان ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، باتوں میں اس سے اچھی بات اور کون سی ہو سکتی ہے کہ جس میں بلانے والا تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی باتوں میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دعا الی اللہ، جو تمہیں خدا کی راہ کی طرف بلائے، وعامل صالحا، اور اچھے اعمال کرے،
وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں تو اپنے آپ کو اللہ کے آگے سپرد کر چکا ہوں۔ تو آج اسی بنیاد پر ہم موعظۃ الحسنہ کی کچھ بات کریں گے، دعا الی اللہ کی بات کریں گے، اچھی اچھی نصیحتوں کی بات کریں گے، اور خدا کی راہ میں بلانے والے کس طریقے سے ہماری راہ کو آسان کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اس دنیا میں خداوند تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے ہماری اس دنیا اور آخرت کے لیے، دونوں جہان کے لیے کچھ ہدایت دی ہے، اور ان ہدایات کی بنیاد دنیا میں پیغمبروں اور ائمہ کا آنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین پر بسنے والی مخلوق کو خدا نے ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا، اور خدا نے جو ہدایات ہمیں دی ہیں اسے خدا نے ایک راستے کا نام دیا ہے، کیونکہ زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر پہ چلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کی ہمیں تعلیمات دی گئی ہے، اور خدا نے اسے نام دیا ہے کہ یہ صراط ہے، اور صراط بھی ایسا کہ جو مستقیم ہے، راستہ بھی ایسا کہ جو سیدھا ہے، جس میں صاف صاف ہدایت ملتی ہے، اور جس کے بارے میں دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ تم کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ اور ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ تم سیدھے راستے پہ چلتے رہو، کیونکہ اللہ تمہیں اسی سیدھے راستے پر ملے گا۔ اور ہمارے ائمہ نے، ہمارے پیروں نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رہے، اور ہمارے دائیوں نے، ہمارے پیروں نے اپنے گنانوں میں اس راستے کا نام بھی ایک پنتھ رکھا ہے۔ پنتھ یعنی راستہ۔ کیسا راستہ؟ سیدھا راستہ، سچا راستہ، ست پنتھ، جس ست پنتھ پہ آج ہم عمل کرتے ہیں۔ تو جن اچھی نصیحتوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اس کے چند 5 گنانوں کی صورت میں ابھی آپ سن چکے ہیں۔ پیر صدر دین رحمت اللہ علیہ کا یہ گنان ہے، جرے بھائی رے پنتھ سر بیٹھا سکریت کماؤ تمہیں سمر لے جو، 15 پاٹ کا یہ گنان ہے، اور علم و حکمت کے خزانوں سے بھرپور ہے۔ یعنی ایک راستے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ پوری زندگی ہمارا ایک سفر ہے، راستہ ہے، مگر اس راستے پہ کیا کیا دشواریاں ہیں۔ ہمیں راستے کا آغاز بتایا جاتا ہے، راستے کی منزل بتائی جاتی ہے، مگر اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستے میں کتنی دشواریاں ہیں، ان دشواریوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، ان دشواریوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کون کون سے دشمن راستے میں بیٹھے ہیں جو کہاں کہاں تم پر حملہ آور ہوں گے وہ بتایا گیا ہے، اور ان دشمنوں سے کس طریقے سے بچا جائے وہ طریقہ بھی ہم کو بتایا گیا ہے، اور اتنا پر حکمت گنان ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کی تشریح ضروری ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جرے بھائی رے پنتھ سر بیٹھا سکریت کماؤ، جو راستہ تمہیں دیا گیا ہے، ست پنتھ صراط مستقیم، جس پہ تم بیٹھے ہو اور جس پہ تم چل رہے ہو، اس راستے پہ چلتے ہوئے سکریت کماؤ۔ سکریت کے بارے میں بار بار ہم سنتے ہیں۔ سکریت کے معنی کے لحاظ سے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک سکریت سے مراد اچھے اعمال ہے، اور سکریت سے مراد وہ سیرا بھی ہے، حلوہ بھی ہے، جو ہم گھٹ پاٹ کے ساتھ جماعت خانے میں رکھتے ہیں، گھٹ پاٹ کی دعاؤں کے ساتھ۔ سکریت کماؤ یعنی اچھے اچھے اعمال انجام دو۔ آگے خداوند پوچھیں گے تم میں کیسے سکریت لے آیا جی۔ اگلی دنیا میں تم سے سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ساتھ سکریت کیا لائے ہو، تم اعمال کیا لے کر آئے ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ جو رائی کے دانے کے مطابق دانے جتنا بھی برا عمل کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، جو رائی کے دانے جتنا اچھا عمل کرے گا وہ اس کو دیکھے گا۔ تو فرماتے ہیں پنتھ سر بیٹھا سکریت کماؤ، اور دوسری سکریت جو ہم گھٹ پاٹ کے ساتھ رکھتے ہیں، کھیر کھان گرت امرت بھوجن،
یہ 4-5 ان 5 چیزوں کو ملا کر ایک حلوہ تیار کرتے ہیں. گنانوں میں اس کا ذکر ہے کہ کھیر کھانڈ گرت امرت بھوجن اے لاویے سار، یعنی دودھ، شکر، کھیر کھان، گرت، گھی، امرت بھوجن، اچھے اچھے کھانوں کو جمع کرو. یہ 5 وستو بھیڑی کری بھائی تینو کر جو تھاڑ. ان 5 چیزوں کو جمع کر کے اس کا تھال بنانا، اور یہ تھال ہم جماعت کی طرف سے زمانے کے امام کی خدمت میں ایک نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں، جس میں علامتی طور پر سمبولیکلی مثال کے طور پر یہ میسج موجود ہے کہ ان خالص اشیاء کی طرح ہم اچھے اور نیک خالص اعمال، ست صبوری خمیہ ایمان اور ذکر جس کا بیان آگے آئے گا، ان اچھے اعمال کا تحفہ ہم زمانے کے امام کی حضور میں پیش کرتے ہیں. اور اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی ہم جب تسبیح پڑھتے ہیں اور اس میں دعا مانگتے ہیں یا مولا، تو گر جماعت کو دسون سکرت میں پورا رکھ. تو دسون تو ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی حق حلال کی کمائی میں سے امام کا حق مال واجبات 8واں حصہ ہم کو نکالنا ہے. سکرت میں پورا رکھنا کیا ہے؟ سکرت میں پورا رکھنے کا مطلب نیک اعمال میں بھی پورا رہنا ہے. اور یہ جو سکری جماعت کی طرف سے بنتی ہے، جس میں جماعت حصہ لیتی ہے، اس میں ہمیں حصہ لینا چاہیے، اور ان سکرت میں حصہ لینے میں ہم پورا رہیں، اس کی دعائیں مانگی جاتی ہیں. اس میں ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ مکھی کامڑیا کے پاس جا کے ہم سکرت کے پیسے دیتے ہیں، یا جب ہم آب شفا پیتے ہیں اس وقت بھی ہم سکرت کے پیسے ڈال سکتے ہیں. تو یہ سکرت میں پورا رہنے کا مطلب ہے. تو پنسر بیٹھا سکرت کماؤ، صراط مستقیم پہ رہ کر اچھے اچھے اعمال انجام دو. تمہیں سمر لے جو، تم اپنے ساتھ سمر لینا. سمر کی دعا بھی ہمارے پاس مرحوم کے پیچھے رکھی جاتی ہے. یہ سمر کا کیا مطلب ہے؟ سمر کا لفظی ترجمہ پھل ہوتا ہے. فارسی میں بھی سمر استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے. سمر کے معنی ہے پھل، فروٹ، اور اس کا مطلب ہے زاد راہ، توشائے راہ، رخت سفر. ہم جب سفر پہ جاتے ہیں تو کچھ سامان اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ آگے ہمیں سفر پہ کام آئے. تو جب ہم لمبے سفر پہ جاتے ہیں، آخرت کے سفر پہ جاتے ہیں، دوسری دنیا کے سفر میں جاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ بہت پروویژن لینے کی ضرورت ہے. اور وہ پروویژن یہ ظاہری چیزوں کا پروویژن نہیں ہے. یہ دنیاوی چیزیں جو ہم یہاں لاتے ہیں وہ محض مثالی ہے، سمبولک ہے. اس سے سمبولک ہی رہنا چاہیے. یہ ظاہری چیزیں ثمر کے طور پر ہمارے ساتھ نہیں چلتی ہے. ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہمارے اعمال، اچھے اعمال ثمر کے طور پہ چلتے ہیں. اور جب مرحوم کے پیچھے ثمر کا کام کیا جاتا ہے، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ مرحوم کے لواحقین، مرحوم کے رشتہ دار، فیملی ممبرز اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کر روحانی دعائیں کرا کے یا اچھی دعائیں مانگ کے، جس طرح سفر میں جانے والے کسی شخص کو ہمیشہ ہم کچھ نہ کچھ دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ لے جائیں، آپ کو سفر میں کام آئے، تو ہم ثمر کے طور پر اس روحانی کو کچھ پیش کرتے ہیں. اور خدا نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اپنے ساتھ ثمر لیا کرو، زاد راہ لیا کرو، زاد سفر لیا کرو. مگر کون سی زاد راہ بہترین ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، جو بہترین زاد سفر تم اپنے ساتھ لے سکتے ہو وہ تقویٰ ہے. تقویٰ یعنی پرہیزگاری، پاکیزگی، ہمیشہ اچھے اعمال میں رہنا اور برے اعمال سے بچتے رہنا. تو پنسر بیٹھا سکریت کماؤ، تمہیں سمر لے جو بھائی ون سکریتے پار کیم پہنچو. سکریت کے بغیر پار کیسے پہنچو گے؟ پار پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ گنان میں آپ کو بار بار یہ ملتا ہے کہ آپ کو پار پہنچنا ہے، اس کنارے پہ جانا ہے. یہ گنان میں ایک بہت ہی بھرپور طور پر یہ تشبیہ استعمال کی گئی ہے اور بار بار استعمال کی گئی ہے کہ اس دنیا کو ایک سمندر سے تشبیہ دی گئی ہے. سنسار ساگر کہا گیا ہے، بھو ساگر کہا گیا ہے.
زندگی کا سمندر کہا گیا ہے، بحر حیات کہا گیا ہے، اور حیات کے اس سمندر سے ہم کو اس کنارے پہ پہنچنا ہے، مگر اس سمندر میں بہت طوفان ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ناؤ بھلی علی شاہ کی جام ٹھور اپا، سنسار ساگر مدے وان اپنا گرجی نوریا رے، آشا سنسار لگائے وکھڑو پار، کہ اس سنسار کے سمندر میں، اس بھو ساگر میں میرے مولا نے کشتی رکھی ہے، اور امام کی کشتی کیا ہے؟ ناؤ بھلی علی شاہ کی، علی کی یہ کشتی کیا ہے؟ مولا علی کی کشتی مولا علی کی تابعداری ہے، مولا علی کی فرمان برداری ہے، ان کا سچ پنتھ ہے، ان کی ہدایت ہے، ان کا راستہ ہے، جام ٹھور اپار، جس میں بہت زیادہ استقلال ہے، اس کشتی میں بہت زیادہ مضبوطی ہے، جو سمندر کے طوفان سے ہلتی نہیں ہے۔ جے کوئی چڑھے اس ناؤ میں سو بھی ہے رے ہمارا، جو اس کشتی میں سوار ہو جائے وہ ہمارا ہے۔ تو آشا یہ جو سنسار ساگر ہے اس کے لیے فرماتے ہیں کہ بھائی ون سکریتے پار کیم پہنچو، اگر تمہارے پاس اعمال نہیں ہوں گے، تمہارے پاس سکرت نہیں ہوں گے، اچھے کام نہیں ہوں گے، تو پار کیسے پہنچو گے؟ جب پار نہیں پہنچو گے تو اسی سمندر میں کہیں ڈوب کے رہ جاؤ گے، اس لیے پار پہنچنے کے لیے راستہ بتایا گیا ہے۔ جرے بھائی رے دور دیش جاونا، ابھی سفر کا آغاز ہوا ہے، دور دیش جاونا، کیونکہ ہم دور دیش سے آئے ہیں۔ گنان میں دوسری جگہ آپ کو ملتا ہے نا کہ دور دیش تھی آیو ون جارو شامل سودا کیجیے، کہ بندہ اے مسافر تو بہت دور کی نگری سے آیا ہے۔ یہ دور دیش کیا ہے؟ ہمارا اصل مکان ہے، جس کو اونچ تھی آیو بندے، اونچے مقام سے آیا ہے، اور جب دور دیش سے آئے ہوں تو دور دیش جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دور دیش آونا، تم دور مقام سے آئے ہو، اور دور دیش جاونا، تمہیں بہت دور کے مکان پہ جانا ہے۔ دور دیش جاونا ویرا مارگ دوہیلو، جس راستے سے تمہیں گزرنا ہے وہ راستہ مشکل ہے، وہ راستہ ڈیفیکلٹ ہے، اس میں بہت پریشانیاں ہیں راستے میں۔ یہ وکھڑو مارگ کیم کرے پہنچو، یہ جو مشکل راستہ ہے اس میں سے تم کس طریقے سے پار پہنچ سکتے ہو، اور وہ طریقہ ہم کو بتایا گیا ہے۔ جرے بھائی رے پانچیں چور اینے پنت سر بیٹھا، مارگ سر بیٹھا تے دیکھنتا صحبت لوٹے۔ سب سے پہلے یہ خبردار کر دیا گیا کہ اس راستے کے اوپر 5 چور بیٹھے ہوئے ہیں، 5 چور بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم کی جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور شیطان کا، ابلیس کا قصہ، کہ جب خدا نے تمام فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کے آگے سجدہ کرے، اور تمام فرشتوں نے کیا، ایک نے نہیں کیا، جو شیطان ہو گیا، خدا نے اس سے ملعون کیا، مردود کیا، اور فرمایا کہ تو نکل جا میرے دربار سے۔ اس وقت جاتے ہوئے شیطان نے ایک بات کہی، قرآن کی آیت ہے کہ تو مجھے اپنے دربار سے مردود کرتا ہے، نکالتا ہے، مگر میں تیرے مومن بندوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو تیرا سیدھا راستہ ہے وہاں میں تیرے مومنین کے واسطے بیٹھوں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر جگہ پر میں ان پہ حملہ آور ہوں گا۔ خدا نے فرمایا جو میرے سچے مومن ہیں اس پہ تیرا کوئی بھی بس نہیں چلے گا، مگر شیطان نے یہ کہا، جس کو خدا نے قرآن میں ریکارڈ کیا، کہ وہ صراط مستقیم پر بیٹھے گا۔ اس لیے صراط مستقیم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم راستے پہ بیٹھ گئے پھر آرام سے بیٹھ گئے۔ ہمیں اس لیے کہا گیا کہ ہم صبح و شام ہمیشہ صراط مستقیم پہ رہنے کی دعائیں مانگے، کیونکہ شیطان کے سارے حملے وہیں ہوتے ہیں۔ جو شیطان کے دوست ہو چکے ہیں، شیطان کو ان کی فکر نہیں ہے، شیطان اپنی دکان وہاں لگاتا ہے کہ جہاں سے مومن گزرتے ہیں، کیونکہ اس کو اپنے فوجوں میں اضافہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو 5 چور
एणे पंथ सिर बैठा, उस रास्ते पे 5 चोर बैठे हैं। वो तुझे देखते ही तेरी संगत में आ जाते हैं और तुझे लूट लेते हैं। ये 5 चोर कौन सा है? ये 5 चोर जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद अहंकार है। थोड़ी थोड़ी उसकी वजाहत करता हूं को पता चले कि हमारे वजूद में ये किस तरह काम करती हैं और किस तरीके से हम इनको काउंटर कर सकते हैं, किस तरीके से हम इन पे काबू पा सकते हैं। काम कहते हैं नफसानी ख्वाहिशात को, जो मैं बहुत आम लफ्ज में कहता हूं। हमारा जो वजूद है इसमें हम जानते हैं कि हमारा कुछ हिस्सा मिनरल्स है, जमादात है, हमारा कुछ हिस्सा नबातात है। जिस तरह दरख्त ग्रो होते हैं इस तरह हम भी बढ़ते हैं, हमारे अंदर भी ग्रोथ है। हमारा कुछ हिस्सा हैवानी है, जिस तरह दूसरे हैवान है उनकी बहुत सी क्वालिटीज हम पे हैं। और हमारा चौथा हिस्सा जो हमें इंसान बनाता है वो हमारी अक्ल है, वो हमारे इंटेलेक्ट है। हमारे इंटेलेक्ट को आप माइनस कर दें तो हम हैवान हो जाते हैं। तो ये जो काम, नफसानी ख्वाहिशात जो है, ये इंटेलेक्ट का काम नहीं है, ये नफसानी काम है, ये हैवानी काम है। इस काम को करने में हम दूसरे हैवानों के साथ मुश्तरिक होते हैं, जैसे कि चीज़ों की लालच होना, चीज़ों पे झपटना, अफजाइश नस्ल करना। ये काम हैवानी है और हम तमाम हैवानों के साथ है। इसमें ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ज़रूरी है इंसान के वजूद में। जैसा खाना पीना है, जब तक ज़िंदा है, खाना पीना अक्ल का काम नहीं, हैवान का काम है। मगर ज़िंदा रहने के लिए, जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए खाना पीना तो चाहिए, मगर इंटेलेक्ट की गाइडेंस के मुताबिक चाहिए। हमारी अक्ल उसको काबू में रखे और उसको रेगुलेट करे। अगर अक्ल उसमें काम न करे तो फिर हम कंप्लीटली हैवान बन जाते हैं। तो पहली चीज़ है नफसानी ख्वाहिशात, हमारी हैवानी ख्वाहिशात, उनको कंट्रोल में रखना, काबू में रखना। दूसरा है क्रोध, गुस्सा, एंगर। गुस्सा नॉर्मली आदमी को उसी वक्त आता है जब उसकी अकल काम नहीं करती है। इंसान कितनी अहमकाना हरकतें कर जाता है गुस्से में आके। जब गुस्सा उसका ख़त्म होता है तो रियलाइज़ करता है कि मैंने गलती की। आप हमेशा देखेंगे एंगर और इंटेलेक्ट, हमारी थिंकिंग, राइट थिंकिंग, गुस्सा और हमारी सही सोच दोनों हमेशा एक साथ नहीं चल सकते हैं। क्योंकि अगर सोच सही है तो गुस्सा काबू में होगा। इंसान आउटबस्ट होता है जब बिल्कुल फट जाता है गुस्से से, तो अकल विड्रॉ हो जाती है और इंसान मुकम्मल तौर पे हैवान बन जाता है। हम कहते हैं भाई हम क्या करें, हमारे काबू में नहीं है। हम नॉर्मली ये कहते हैं गुस्से पे काबू रखो, गुस्से पे काबू रखो, गुस्से पे काबू रखो। लेकिन कोई ये तो बताया गुस्से पे काबू कैसे कर सकते हैं, हमें गुस्सा न आए उसके लिए क्या कर सकते हैं। हमें गुस्सा क्यों आता है? कुछ हमारी आदतों की वजह से आता है। हमारी इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक हमारी फिक्र के साथ है, हमारी सोच के साथ है। हम दुनिया को और अल्लाह के कानून को कितना जानते हैं और कितना समझते हैं उस पर डिपेंड करता है। मुझे फलान पे गुस्सा इसलिए आया कि इसने मेरी मर्जी के मुताबिक काम नहीं किया। मैं रास्ते से जा रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं गुस्से में आ रहा हूँ। यानी जो काम मेरी मर्जी के मुताबिक न हो तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, गुस्से में आता हूँ और बकने लगता हूँ। जिसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जो मेरा गुस्सा है इसमें मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं कि सब लोगों को मेरी मर्जी पे चलना चाहिए। ये मेरी मर्जी पे क्यों नहीं चलते हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। और ये हमारे दिमाग की सबसे बड़ी खलल है। क्या ये लाजमी है कि सारी दुनिया और या हमारे घर के हर शख्स हमारी मर्जी के मुताबिक काम करे? अगर हम ये मान लें कि दुनिया का हर आदमी अपनी जगह पे अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी दानिश के मुताबिक जो दुरुस्त लगता है इस तरह वो काम करता है और उसको वैसा करने का हक है जैसा कि मुझे ऐसा काम करने का हक है, तो हमारा गुस्सा काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकता है। बहुत से लोग ऐसे काम कर जाते हैं जो उनके काबू में नहीं होते हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक भी नहीं होते हैं, मगर ये दुनिया है, ये संसार है।
ہم یہ دیکھنا اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ہر ایک کو اب ہماری مرضی کے مطابق کام کرنا چاہیے، بلکہ ہر ایک کو ان کی کمزوریوں اور خامیوں کے مطابق قبول کرے، تو ہمارا اپنا غصہ بہت قابو میں رہ سکتا ہے۔ ویسے ایک بہت اچھی بات کہی گئی ہے کہ جب بھی غصہ آئے تو آئینے کے سامنے چلے جاؤ، تمہیں اپنی شکل دیکھ کر کم از کم یہ خیال آئے گا کہ مجھے دوسری مرتبہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ہم کیسے لگتے ہیں غصے کے عالم میں وہ ہم خود ہی شیشے کے سامنے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے انٹلیکٹ چلی جاتی ہے، ہم پریکٹیکلی حیوان بن جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے واسطے جانور کی طرح بن جاتے ہیں۔ ایک بچے کو بہت غصہ آتا تھا تو اس کے باپ نے اس کو نصیحت کرنے کے واسطے، اس کے غصے پہ قابو دلانے کے واسطے اسے کہا، اسے ایک ہتھوڑا دیا اور بہت ساری کیلیں دے دی، اس کو نیلز دے دیے، اور اپنے گھر کے باہر جو فینس بنی ہوئی تھی لکڑی کی وہاں لے گیا کہ بیٹا جب بھی تجھے غصہ آوے یہ لمبی کیل جو ہے یہ فینس کے اندر ڈالتے رہنا، ہتھوڑے سے یہ کیل تو لکڑی میں ڈالتے رہنا، اس سے تیرا غصہ کم ہو جائے گا۔ تو پہلے دن، چونکہ پہلے دن کا غصہ تھا، اس کی عادت تھی، تو 37 کیلیں اس نے فینس میں ڈال دی، اور اس نے محسوس کیا کہ یہ غصے کے مقابلے میں یہ کام زیادہ محنت والا ہے، اس سے اچھا ہے کہ میں غصہ کم کروں تاکہ مجھے تھوڑی کم کیلیں ڈالنی پڑی۔ تو آہستہ 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 اس کی کیلیں کم ہوتی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دن ایک بھی غصہ اس کو نہیں آیا۔ کہا ڈیڈی میں نے غصے پہ قابو پا لیا ہے، آج میں نے ایک بھی کیل جو ہے وہ فینس میں نہیں ڈالی۔ کہا بیٹا بہت اچھا، اب جب بھی تو غصے پہ قابو کر تو ایک ایک کیل کو باہر نکالنا، جس طرح تو نے ڈالا ہے اس طرح بھی ان کو باہر نکال، جب بھی غصے پہ قابو کر لے اس کو باہر نکال۔ تو کئی دن غصے پہ قابو کرنے کے بعد اس نے تمام کیلیں جو ہے وہ اس فینس میں سے نکال لی، اور باپ کو جا کر کہا کہ میں نے تمام کیلیں نکال لی، میرا غصہ کافی قابو میں ہے۔ تو باپ اس کو اس فینس کے پاس لے گیا اور اس لکڑی پہ کہا کہ ذرا اس پہ ہاتھ تو پھیرو، اس کی حالت کیا ہے۔ تو دیکھا اس میں ڈھیر سارے سوراخ ہیں، بالکل اس کی شکل بگڑ گئی ہے کیلیں ڈالنے اور نکالنے کی وجہ سے۔ کہا بیٹا دیکھو غصے کی عالم میں تم جب جو کچھ بھی کر ڈالتے ہو وہ یہ ہے، تم اگر کیلیں نکال بھی لوگے نا تب بھی یہ داغ جو پڑ گئے ہیں اور یہ جو شکل بگڑ گئی ہے یہ ٹھیک نہیں ہوں گی۔ تو ہم غصے کی عالم میں اپنی زبان سے لوگوں کو جو کچھ کہہ ڈالتے ہیں یا جو حرکتیں کر ڈالتے ہیں، جو رشتے ناطے توڑ ڈالتے ہیں، جو دوستیاں خراب کر ڈالتے ہیں، جو ماحول بگاڑ ڈالتے ہیں، کہ بعد میں آپ کتنا بھی سوری بولو، کتنا بھی معافی مانگو، پھر یہ چیزیں درست نہیں ہوتی ہے، ان کا جو دھبا ہے وہ رہ جاتا ہے، اس کا جو زخم ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرو کہ یہ کیلیں تم کو ڈالنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو وہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور افسوس پہ جا کے ندامت پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو غصہ ہے وہ ہر لحاظ سے ہمارا دشمن ہے۔ جو آدمی خدا کی یاد میں رہتا ہے، خدا کے ذکر میں رہتا ہے، سنجیدہ رہتا ہے، اپنی فکر میں رہتا ہے، اس سے غصہ کم آتا ہے۔ وہ جو 5 چور راستے میں بیٹھے ہیں، کام ہے، کرودھ ہے، لوبھ ہے، لالچ، حل من مزید، زیادہ سے زیادہ کی چاہت، جتنا ہو سکے اتنا مجھے لا کر دو، یہ حیوانی خواہشات ہے۔ موہ، دنیا پر عاشق ہو جانا، دنیا پر فریفتہ ہو جانا، ہر ظاہری چیز کو دیکھ کر اس پہ عاشق ہو جانا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ موہ ہے۔ اور 5ویں چیز ہے مد یا اہنکار۔ مد اہنکار ساتھ میں آتا ہے، اس کا مطلب ہے بڑائی، گھمنڈ، میں بہت بڑا ہوں۔ اور خدا نے انسان کی اگر کسی عادت کو بہت ناپسند کیا ہے تو وہ یہ کہ خدا فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اور یہ انسان ہے کہ خود کو خدا سمجھتا ہے چھوٹے چھوٹے کام کر کے۔ اس لیے ہمیں سکھاتا ہے کہ تم اللہ اکبر بولو، اللہ بڑا ہے، تاکہ تم کو خیال ہو کہ تم کتنے چھوٹے ہو، تم میں کوئی بڑائی نہیں۔ تم سے کہا جاتا ہے کہو الحمدللہ، اگر میں نے کچھ اچھا کر بھی لیا تو اس خدا نے مجھے اس کی طاقت دی ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے۔ عرب نیوز کے ایڈیٹر نے مولانا حاضر امام سے ایک دفعہ ایک سوال کیا کہ یو ہائنس،
یقیناً آپ نے بہت سے کام دنیا میں انجام دیے ہیں اور سب سے آپ بہت خوش ہوں گے. آپ کی زندگی کا پراؤڈسٹ اچیومنٹ کون سا ہے؟ یہ لفظ اس نے استعمال کیا. واٹ از یور پراؤڈسٹ اچیومنٹ؟ ایسا کام جس پہ آپ کو بہت بڑائی ہو، آپ کو فخر ہو کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. امام نے فرمایا آئی تھنک پراؤڈ از the wrong word to use. امام نے فرمایا پراؤڈ کا لفظ غلط استعمال ہوا ہے، یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے. امام نے فرمایا ایز اے مسلم، ایک مسلمان کے طور پہ ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم پراؤڈ نہ ہو، گھمنڈ نہ کرے، بڑائی نہ کرے، خدا کا شکر ادا کرے. اتنا کہہ کے امام نے اپنا جواب ختم کر دیا. اس کے لیے اللہ کے شکر گزار ہے. یہ جو لفظ ہے بڑائی، بڑائی میرے شاہ کو نہ بھاوے، ہمیں ہیڑا کھیڑا تھینے چالیا. میرے مولا کو بڑائی پسند نہیں ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، حضور اکرم کو خدا کا ارشاد ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، سارے دشمن حضور کے قبضے میں آ رہے ہیں. جب دنیا کے کسی اور علاقے میں دشمن کسی قابو میں آتا ہے تو سب سے پہلا کام دشمن کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. مگر یہاں خدا نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے اور فتح آئے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو دیکھے کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح پڑھ اور استغفار کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ. انہو کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے. تو جب بھی ہم سے کوئی اچھا کام ہو تو بجائے یہ کہنے کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے، فوراً شکرن للہ والحمدللہ کہتے ہوئے اپنے سر کو جھکا دیں کہ اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ میرے مولا کا ہے، میرے پروردگار کا ہے. تو یہ جو چور 5 بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے راہوں میں رکاوٹیں پیدا کرتے، ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں، کام، کرودھ، لوبھ، موہ، مد، کہتے ان سے بچ کے رہنا، یہ دیکھتے ہی تم پر حملہ آور ہوتے ہیں. آگے فرماتے ہیں جرے بھائی رے جے جیو صدگر نے وائے کہ نہیں پورا، پانچے کھڑنگے نہیں شورا، تینے پھر پھری چور جو لوٹے. یہ جو 5 چور ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں کن پہ؟ جے جیو صدگر نے وائے کہ نہیں پورا، جو میرے مولا کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے ہیں، جو مولا کے فرمان بردار نہیں ہے. پانچے کھڑنگے نہیں شورا، اپنے 5 تلواروں کو سنبھالا نہیں ہے انہوں نے. 5 چور بیٹھے ہیں تو 5 چور کے واسطے 5 تلوار کی ضرورت ہے، اور یہی وہ 5 خوبیاں ہیں جو سکرت میں ہم دیتے ہیں. 5 کھڑنگے نہیں شورا، جنہوں نے 5 تلواروں کو سنبھال کے نہیں رکھا ہے ان پہ چور حملہ آور ہوتے ہیں. یہ 5 تلوار کون سی ہے؟ یہ 5 تلوار ست، صبوری، کھمیا، ایمان اور ذکر ہے. ست یعنی سچائی، کبھی بھی سچ پہ کمپرومائز نہیں کرنا، کبھی بھی سچائی پہ کمپرومائز نہیں کرنا، خواہ کتنے بھی لالچ آ جائے، کوئی بھی بات آ جائے. جو انسان سچا ہے وہ سچا ہے. صبر، کوئی بھی مصیبت آ جائے اسے قدرت کی طرف سے آزمائش سمجھ کر، اپنے اعمال کا نتیجہ سمجھ کر یا دنیا کے واقعات کو سمجھ کر اسے قبول کر لینا چاہیے. صبر کا مطلب یہ ہے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے. کسی نے مجھ پہ ظلم کیا، میں کہتا ہوں میں دگنا ظلم کر کے تم کو بتاؤں گا، تو یہ صبر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں خدا کے قانون میں انصاف ہے، یہ جانے خدا جانے. میں خدا کے قانون کو تسلیم کرتا ہوں، میں تجھے خدا کے سپرد کرتا ہوں، اور وہ صبر ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو مبارکباد دو. جب ان پہ مصیبتیں آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ سے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں. تو صبر ہر حالت میں مرضی مولا از ہمیں اولا، مولا کی مرضی کو تمام چیزوں پر بالاتر اور فوقیت دینی چاہیے. کھمیا، ست، صبوری، کھمیا، کھمیا کے معنی ہے معاف کرنا.
माफ करना। किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हम उससे माफ करें। 5 तत्व, ये जो 5 चीजें हैं, इन पांचों का एक लीडर है। 5 तत्व मां सरदार छे भाई तेनु खमिया नाम, जे खमिया राखे देही मां तेने त्या सब उठी करे सलाम। ये सत सबूरी खमिया ईमान जिक्र, ये 5 की जो फौज है, ये 5 जो तलवार है, इसमें एक लीडर है और वो है खमिया, माफ करने वाला। और याद रखिए, माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता, बदला लेने वाला बड़ा नहीं होता, माफ करने वाला बड़ा होता है। और अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम किसी को माफ करना चाहते हैं या माफ नहीं कर सकते हैं, या कभी ऐसा लगता है किसी ने हमें बहुत दुख पहुंचाया है, हम उससे कैसे बख्शते। जिंदारो, एक बात हमेशा याद रखें कि अगर हम किसी को माफ नहीं करते तो इससे सामने वाले को तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ हमें होती है। जो शख्स माफ नहीं करता वो दुखी होता है, न कि वो जिसको आप माफ नहीं करते। अगर मैंने फलान शख्स को, उसने मुझे दुख पहुंचाया, मैं उसको माफ नहीं करता और मैं उसकी दुश्मनी अपने दिल में लिए फिरता हूं, तो मैं तो अपने आप को उसका गुलाम बनाए रखा हूं कि वो चाहता है इस तरह मुझे टॉर्चर करता है, और मैंने अपने दिल में खंजर घोंपे रखा है, अपने आप को दुखी करता हूं। तब मैं कहता हूं कि उसने अपना काम किया, उसके मुताबिक उसने दुरुस्त किया होगा। जब हम कहते हैं कि उसने मुझे या दुनिया ने मुझे दुख पहुंचाया, दरअसल दुनिया को तो पता भी नहीं होता कि उसने मुझे दुख पहुंचाया। ये तो मेरे अपने माइंड की रीडिंग होती है, ये तो मैं जिस तरह दुनिया को देखता हूं, इसने ये काम किया, इससे मुझे तकलीफ पहुंची, ये मेरा रिएक्शन है। जरूरी नहीं कि वो काम मुझे तकलीफ पहुंचाने के वास्ते की गई हो, और खामखा मैं उस ब्लेम को, मैं उस रिवेंज को अपने दिल में लिए फिरता हूं और उसको माफ करने को तैयार नहीं होता और खुद अपने आप को दुखी करता हूं। तो याद रखिए, माफ करने में हम अपने आप को रिलीज करते हैं। हमें अपनी जात से मोहब्बत है ना, हमें अपने आप से मोहब्बत है, अपनी जात से ज्यादा हमें किसी और से मोहब्बत नहीं है। और अगर हमें अपनी जात से मोहब्बत है तो माफ करना सीखें, क्योंकि हम माफ नहीं करेंगे तो हम अपनी जात को तकलीफ पहुंचाएं। जिस दिन हमने कहा, माफ किया, यानी हमने कहा तुम जाओ, अब तुम मेरी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मैं अपनी जिंदगी को अपने हाथ में रखूंगा, मैं तुम्हारी सोच की वजह से अपनी जिंदगी को घुमाता नहीं रहूंगा, मुझे अपनी जिंदगी, अपनी हयात अजीज है। इसलिए कहा खमिया बहुत बड़ी चीज है। ये पैगंबरों की सिफत है, ये औलिया अंबिया की सिफत है, ये अइम्मा की सिफत है। सत सबूरी खमिया, ईमान, हमेशा मजबूत ईमान में रहना। और 5वीं चीज जिक्र, हमेशा खुदा की याद में रहना। ये 5 तलवार है जो इन 5 तलवारों से लैस है। 5 खड़ंगे शुरा, जो इन 5 तलवारों को संभाला हुआ है, उसको चोर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो 5 तलवारों को नहीं संभाल सकता, चोर उन पे हमला आवर होता है। जीरे भाई रे हूं करी अहंकार न मेले, काड़ क्रोध न मेले, ते केम करी पारज पहुंचे। जो हमेशा हूं करता रहता है, मैं करता रहता है, मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है और मेरे जैसा कोई नहीं है, तो कहते काम क्रोध इसका हूं करने वाला इंसान, अपनी अना पे चलने वाला इंसान बड़ाई नहीं छोड़ता, तो पार कैसे पहुंचेगा। इमाम की संगत चाहिए,